अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, इकॉनमी की बात करें तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो इकॉनमी को बूस्ट करने में मदद देते हैं। माइनिंग इज़ वन ऑफ दोज। हम बात करेंगे आज माइनिंग के हवाले से, मिनरल्स के हवाले से, पाकिस्तान के पोटेंशियल के हवाले से और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो एक नेशन वाइज रेजिलेंसी है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाले दिनों के लिए। और साथ साथ अगर हम बात करें इस पोटेंशियल की कि हमारे पास जो इकॉनमी के नंबर्स है वो फर्दर फ्यूचर में जनरेट कैसे होंगे। हमारे साथ आज ये डिस्कशन होगी ज़बरदस्त। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पैनल मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद मुबारक खान साहब, उनको वेलकम करेंगे। आप COO हैं, सेक्रेटरी टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिरेकल्स सॉल्ट वर्क्स कलेक्टिव, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबारक, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं बाबर गौरसी साहब, आप एनालिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ ओवर कॉल भी बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद होंगे। आज के प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कस करेंगे माइनिंग के हवाले से, मिनरल्स के हवाले से। टेड एम टेलेंटाइन हमें ज्वाइन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट हैं और बोर्ड मेंबर हैं मिरेकल सॉल्ट कंपनी के। साथ साथ रॉबर्ट हैरिसन भी होंगे, सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं आप। और जेफरी आर मेलाइंडर भी मौजूद होंगे, CEO हैं वेस्ट मिरेकल सॉल्ट वर्क कलेक्टिव कंपनी के, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं बात करना चाहूँगी मुबारक साहब आपसे। मुबारक, आप क्या समझते हैं माइनिंग एंड मिनरल इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर कैसी है, ख़ास कर बात की जाए सॉल्ट के हवाले से, तो कितना इम्पॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट? देखें, जो हमारे पास इधर का रॉक सॉल्ट है, द पिंक रॉक सॉल्ट वी हैव इन पाकिस्तान, उसके अंदर ही अल्लाह ताला ने 84 मिनरल्स दबाए हैं। सो इधर से हमें एक साइन मिलता है कि इस मुल्क में जो हम कहते हैं हमारे पास अभी तक 91 मिनरल्स हमने डिस्कवर किए हैं। हमारी जो ये एक जियोग्राफिक रिसोर्स है जो कहीं और नहीं पाई जाती, इट्स ओनली फाउंड इन पाकिस्तान। It already signals to us the amount of minerals we have in the country. So for our company, the initiative is to make sure that this mineral that only belongs to Pakistan, ये पाकिस्तान को मैक्स रिटर्न दे, पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट को मैक्स रिटर्न दे। एंड आई थिंक कि ये हमारी कंपनी का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। एंड आई थिंक ये एक नेशनल मिनरल है पाकिस्तान के लिए। सो इधर से हमें एक सिग्नल मिलता है कि जी इसमें 84 मिनरल्स हैं, इसका मतलब है आपके मुल्क में हमने और भी मिनरल्स डाले में। तो अगर आप देखें पाकिस्तान का मिनरल पोटेंशियल, ये जो माइनिंग समिट अभी होया था, पाकिस्तान मिनरल समिट, उसकी जो मैसेज गई है दुनिया को वाज अ ओपन डोर टू कम एंड हैव स्टेक्स इन आवर रिसोर्सेज and make sure that we process them with added value inside of Pakistan and then export them globally so that we are a contributor to the global economy. मुबारक, इट वॉज अ समिट ऑलरेडी अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो आप समझते हैं कि ये इन्वेस्टर्स अब पाकिस्तान में ख़ासकर जो एक पिंक सॉल्ट है, ये एक स्पेशलिटी भी कह लें, एंड वी आर ब्लेस्ड विद दैट, तो ये आप समझते हैं कि इन्वेस्टर्स अब पार्टिसिपेट करेंगे और आएंगे, फर्दर इसमें वैल्यू एडिशन भी होगा? Absolutely. I would say that the summit provided a platform for the global investors and the global market to look at Pakistan and say, okay, that there is a one-window operation now in Pakistan, and we don't have some of the hurdles that we may have had in the past, and that Pakistan is ready to become a player in the mineral industry in the world. अगर कोई मैप खोल के देखे तो पाकिस्तान के पास हर किस्म का जियोग्राफिकल एस्पेक्ट इधर मौजूद है, पहाड़ों से लेके डेजर्ट से लेके फर्टल वैलीज तक, और फिर हमारी एक कोस्ट लाइन भी है। सो वी हैव अ mass what our company and our experts believe in North America and world around, that we have a massive mineral potential in Pakistan. So I can speak for our company and our partnership group, and then also the community that we're in. A resounding message went to the globe that we're ready to do business.
Thanks. We have this facilitation platform, SIFC, Special Investment Facilitation Council, and which already boosts the economy, and we are optimistic in the future. So, Babar से पूछना चाहूँगी, Babar, what do you think about the minerals and mining industry in Pakistan? साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि passage of time ये एक culture भी prevail हो रहा है कि अब जो pink salt है वो पाकिस्तान की एक blessing भी है अल्लाह ताला की तरफ से, और दूसरा ये कि अब pink salt को हमें value added करके इसकी राइट जो एक कॉस्ट है उसके ऊपर सेल करना है. अब इसको रॉ हमें सेल नहीं करना. जी बिल्कुल नताशा, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया. मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि GSIFC जो बनी है उसका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना है. और पाकिस्तान की तारीख में ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और इसका सारा जो इनिशिएटिव है यकीनन जो है डेमोक्रेटिक हुकूमतें लेती हैं, लेकिन अगर मैं देखूं तो इसका क्रेडिट जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनको जाता है, उनकी पूरी टीम को जाता है. और ये जो बनी है ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, और उसके तमाम मेंबर्स जो हैं, देखें आर्मी चीफ उसके मेंबर हैं, उसके साथ साथ आप देखें फेडरल मिनिस्टर्स हैं, जो की फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो उसके मेंबर्स हैं, और अभी जो सर्विंग मेजर जनरल हैं ये इसको आगे सारा फैसिलिटेट कर रहे हैं. तो तमाम जितने भी इन्वेस्टर्स जो आते थे पाकिस्तान के बाहर से, और जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स थे, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता था, वो ये चाहते थे कि हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या होगी, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा आपने देखा है कि इंस्टेबिलिटी रहती है. तो वो ये मांगते थे कि सिक्योरिटी के हमें कहाँ से सिक्योरिटी मिले. अब जब से हमारे ये इदारे जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी सिक्योरिटी है, तो अब वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो खुश हैं. अभी आपने देखा है कि जिस तरह 1 अगस्त को जो है मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान की तारीख में, फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिससे प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच की, जो हमारे सिपा सलार हैं उन्होंने भी स्पीच की. तो उनका मकसद भी यही था, और श्योरिटी देनी थी, सिक्योरिटी देनी थी, और ये बावर कराना था कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं डूबेगी. और इसके साथ साथ जहाँ पे आपने देखा है कि रेड टेपिंग थी, बहुत से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे, उनको भी दूर कर दिया गया है, और बिल्कुल वन विंडो ऑपरेशन की तरह कर दिया गया है. इस तरह नहीं है कि आपसे कोई 300 के करीब जो हैं डॉक्यूमेंट्स जो हैं लिए जाएंगे. तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं. और इसके बाद अभी आपने देखा है कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, ये भी चूँकि खुद एक पढ़े लिखे बंदे हैं और ये इन चीज़ों को समझते हैं, और ये खुद भी आपने देखा है कि हर जगह जा रहे हैं. अभी आपने देखा है कि कराची हो, अभी कराची से हो गए हैं, जड़ावाला का एक इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर भी गए. आज आपने देखा कि जो चेयर लिफ्ट का था इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर भी गए. तो अभी ये जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ राइट आपने बाबर बहुत तरीके से आपने डिटेल बताया है. सारी टीम आई है. जी जी बाबर प्लीज. अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरह आपने कहा कि मिनरल्स की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन जो है 500 to 600 बिलियन डॉलर्स के जो हमारे पास रिजर्व्स मौजूद हैं, इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है. इसके अलावा अगर आप देखें कॉपर है, माइनिंग का है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि गोल्ड के ज़खायर हैं. रेकोडेक आपके सामने है, उनके पास कितने ज़खायर मौजूद हैं. जितनी कोस्ट, जिस तरह इन्होंने कहा कि जितनी कोस्ट हाईवेज हैं ये वो उनके जो जिस इलाके हैं वहाँ पर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं. और ख़ासकर बलोचिस्तान और KP में तो बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं. तो इसलिए पाकिस्तान में इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं कि तमाम जितनी बड़ी मिनरल्स कंपनीज हैं जो कि ये माइनिंग करती हैं, ये तमाम चीज़ों के ऊपर रिसर्च करती हैं, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हैं. वेल पॉइंट टेकन बाबर, जो है शो की है. हाँ, आपने देख. मैं मुबारक से पूछना चाहूंगी, मुबारक आप क्या समझते हैं? जी रॉबर्ट हॉरिसन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे. आप सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, सो वेलकम टू द शो रॉबर्ट. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you. Robert, what do you think about the main idea? Like when you talk the highest levels of experience in developing the projects you are doing, and you have already the experience of rising the China's industrial level. So do you think that in Pakistan there is a potential? I think there's a huge potential. One of the things is that you've got a beautiful natural resource and an abundant supply, and you've got a ready market, consumers that are looking to buy that product. The challenge is that, you know, in my former life, in corporate life, we used to say the most important thing is the people, then the product,
and then the profitability, which allows everything else to work. So I think you've got a huge opportunity there to not only produce great products for the globe, but to be able to add more value to the citizenry of Pakistan as well. When we talk about the mainstream brands, what do you think about the mining culture in Pakistan, and what kind of brands there will be developed in future? Well, that's a big question, because Yeah. ultimately the consumer decides on what the brand is going to be. You know, we know that we've got the natural resource, so what's the appropriate international brand? You know, one of the things that's important is to create a brand that is transferable everywhere. Like, one of the products I had was Haagen-Dazs. Now, Haagen-Dazs doesn't mean anything. It's an invented word. Which product, but Rob? it's Pardon? Which product? Which mine? Sorry, I missed you. Which mineral product you are talking about? The one specific. I'm talking about creating a brand that you own. So the idea is to create, we've got a natural resource that can be mined and delivered around the world. So what is the right name for that product, or the brand for that product? And then we own it globally. So it's important to understand what the consumer wants as well as what the mine can supply, because it adds value to the supply chain all the way through. The better job we do in building a brand, the more capital that stays in the country and allows us to expand the brand even more, because it goes across multiple channels. It's not just the consumer. You know, it's everything from nutraceuticals to functional foods to spas to treatments. I think it's a huge opportunity. I think it's one of the largest opportunities, if not the largest opportunity I've ever seen. Rob, when we talk about the investment facilitation, we are ready to facilitate the investors in Pakistan. In these times, Pakistan needs the investors, and we need joint venture as well. Do you think that the commodity, the mineral idea is the perfect idea? I think it's a great idea, because what you want to do is to make sure everybody is aligned and their interests are aligned. So the joint venture gives the people of Pakistan, the government of Pakistan, all of those people ownership in what we're going to do as partners. And that's the whole idea of the joint venture. Right. Well, thank you so much, Rob. You are here over call, and we have a great time. Thank you. Mubarak, Thank you very much. जी मुबारक, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही। मुबारक, आप क्या समझते हैं? रॉब का भी यही कहना है कि एक स्पेसिफिक मार्केट होनी चाहिए और ट्रांसफरेबल कमोडिटीज़ होनी चाहिए। आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं, माइनिंग मिनरल्स का एक कल्चर भी डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, और साथ साथ वो एरिया, वहाँ के वो हम कह सकते हैं लोकल्स, उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी। Absolutely, and I will just rephrase. Robert जो है हमारे CEO हैं Miracle Saltworks के, and उनका experience जो है it is in developing massive brands. जैसे उन्होंने Haagen-Dazs का आपको mention किया, Haagen-Dazs और Ben & Jerry's, इस तरह के जो brands हैं जिनके ऊपर उन्होंने काम किया, these are some of the largest ice cream brands. उन्होंने Tropicana Juice, Slim Fast, इस तरह के brands उनके हाथों से बने हैं. So he's a very experienced executive, और उनकी बात में बहुत एक 100% एक्यूरेसी है कि अगर आपने एक अच्छा ब्रांड बनाना है दुनिया में और आपने उसको एक्सपोर्ट करना है, आपके पास एक सस्टेनेबल और एथिकल और ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन होनी चाहिए। हमारी जो इनिशिएटिव है कि ये जो मिनरल्स हैं इनको हम ज़ाया ना करें, कि हम इनको गलत तरीके से विदाउट एडेड वैल्यू और आई वुड बी क्वाइट क्लियरली हेरा फेरी से करके बाहर मुल्क से भेजें। हाँ जी, इनको हमें एक तरीके से अच्छी डील्स करके दुनिया में इधर एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना है। जब आपका एक नमक का बैच निकले माइन से, तो जो कंज्यूमर है, जिधर वो ब्रांड जाके रखा जा रहा है शेल्फ पे, उनको आप उधर से लेके माइन तक की ट्रेसेबिलिटी बता सकें, ताकि जो कंज्यूमर जो खरीद रहा है उसको, एक जो वेस्टर्न कंज्यूमर है स्पेसिफिकली, उनके लिए एक पीस ऑफ माइंड होता है
کہ اوکے میں یہ جو چیز خرید رہا ہوں یا خرید رہی ہوں یہ ایک ایتھیکل طریقے سے مائن ہوئی تھی اور ایتھیکل طریقے سے پروسیس ہوئی تھی اور پھر ایتھیکل طریقے سے ادھر شیلف پر پہنچی تھی. سو دے فیل مور comfortable and then they are willing to give that added value revenue and pay that extra dollar to buy that commodity because there's this transparent platform that you've provided for them. So ان کی بات میں بہت وزن تھا. اینڈ میں also کہوں گا کہ یہ تو ایک ایڈیبل منرل ہے پنک سالٹ, اس کو ہم نکال کے کھانے پر ڈالتے ہیں, اس کی ایک اسپیشل ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. جو ہمارے دوسرے منرلز ہیں جب ادھر فورن انویسٹرز آ رہے ہیں اگر ہم ان کو بلائیں اور جس کہیں کہ جی آپ ادھر سے نکال کے لیتے جائیں تو وہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس طرح مسٹر بابر نے بھی ابھی کہا ہے کہ آپ کو جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنا ہے اس کو اب یوز کرنا پڑے گا. اس میں اندر اس کو آپ کو مور یو ہیو مسٹ ڈیولپ اٹ مور ٹو سے اوکے یو آر کمنگ ہیئر اینڈ ٹیکنگ منرلس فرام آر کنٹری بٹ میک شیور دے پرووائڈ ایڈیڈ بینیفٹ ٹو آر کنٹری اینڈ اسپیسیفکلی جو مائننگ کمیونٹیز ہیں. دس از اے ویری پرومیننٹ پرابلم ان دا ورلڈ. جب کوئی مائن میں کوئی پھنس جاتا ہے یا کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دنیا بھر میں یہ خبر پھیلتی ہے اور جو کنزیومر لیول پر لوگ ہیں ان کو برا لگتا ہے کہ یار یہ اس طرح ہمارے منرل آئے ہیں اور ان لوگوں کی زندگی کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوا ہے. سو اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا custodian of that resource to develop the proper policies that benefit those people. As businessmen, we want to benefit them, but you must provide us a gateway to create sustainable business practices so that we can provide them and better with a better life standard. اگر آپ جائیں گے کیورا میں یا اس طرح کے ایریاز میں ہم میرے جو کچھ سینئرز ہیں وہ کہتے ہیں یار ادھر تو ٹائم رک گیا ہے. They're still living like they were hundreds of thousands of years ago maybe. So we have to export our mineral and keep the base population in mind. Right. Exactly. Mubarak, مجھے یہ بھی بتائیے پلیز, I'm interrupting you here. Yeah, I'm interrupting you here. یہ بتائیے کہ اوور آل تھوڑا سا اگر پاکستان کی اکانومی میں ایک ایڈیشن کی بات کریں تو تھرو دس انڈسٹری, تھرو دس انڈسٹریل لیولس, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پاکستان کی اکانومی میں بوسٹ کرے گا؟ Absolutely. جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں جس طرح رابرٹ نے ابھی آپ کو کہا ہے, we believe this is one of the most, if not the most mineral rich country in the world. جب ہم اور اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں گے اور جیولوجیکل سرویز کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ادھر کیا پڑا ہوا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے. اور ہم مے بی انڈر اسکور کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں جی اتنے ٹریلین کا پڑا ہوا ہے یا اتنے ٹریلین کا پڑا ہوا ہے. It might be much more than that. So if we set up the proper platform, process these minerals in Pakistan, create commodities with them and then export them, obviously جو فورن ایکسچینج اور جو ہمیں ڈالرز چاہیے ہمارے ملک میں کے اندر آئیں اور ہماری اکانومی کو بینیفٹ کریں. دیکھیں نا یہ جو پنک سالٹ ہے یہ بس پاکستان میں ہے, اس کی دنیا میں بلینز آف ڈالرز کی مارکیٹ ہے, لیکن ہم لیس دین 70 یا 60 ملین ڈالر اینیولی ہم ریٹین کر رہے ہیں فار اے منرل دیٹ اونلی بلانگس ٹو اس. ہیرے, سونا, سلور, اس طرح کے منرلز آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں, لیکن جو آپ کا ان ہاؤس نیشنل منرل ہے جو دنیا کا سب سے بہترین نمک ہے جو ہر دن کنزیوم ہوتا ہے, اگر آپ اس کو پراپرلی مینیج نہیں کر سکیں گے تو آپ دنیا کو اچھا سگنل نہیں دے رہے. تو مبارک, یہ اب ہماری ہم ایک نے اس کی نیشنل ویلیو کو پرائیورٹی ہونی انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. ایبسولوٹلی. آئی تھنک جس طرح آج گفتگو ہو رہی ہے اور جو یہ منرل سمٹ ہوا تھا اس میں بالکل بے شک انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں اپنے جو خزانے ہیں ان کی اب ویلیو آ گئی ہے. یہ کل تو نہیں آ کے اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے, یہ تو ہزاروں سال سے ادھر پڑے ہوئے ہیں. تو اگر ہم جاگ گئے ہیں آج then we have to now continue to have turbo tempo towards the finish line. Right. ابھی ہمیں سونا نہیں ہے, اب جتنا جاگ گئے ہیں اتنا کافی ہے اور اب اسی اسپیڈ کو اور فردر اسپیڈ اپ کرنا ہے. بابر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اب ہمیں فائنلی وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں کام کرنا ہے, خاص کر اپنے وہ منرلز جن کی کاسٹ بہت زیادہ ہے جو را ایکسپورٹ ہوتے رہیں ان کے بارے میں پلیز بتائیے کہ یہ اب فائنلی اس وقت, جیسے میں نے مبارک سے بھی کہا کہ اب ہمیں سونا نہیں ہے, اب جاگتے رہنا ہے. دیکھیے بالکل ایسے ہوتا تھا پہلے. آپ کی جو جتنی بھی کانٹریکٹ تھے, ایگریمنٹس جو ہوتے تھے وہ این ڈی اے بھی ہوتے, نان ڈسکلوجر ایگریمنٹس بھی ہوتے تھے. اور ابھی جو ہیں جب سے یہ ایس آئی ایف سی بن گئی ہے اس کے بعد سے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں ٹرانسپیرنٹ ہوں گی.
اب تمام سٹیک ہولڈرز اس میں موجود ہیں. اب آپ وہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی پسند کی کسی کمپنی کو کوئی بھی کانٹریکٹ دے دیں گے اور اس سے کک بیکس لیں گے. اب وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے. 1 اگست 2023 سے یہ تمام چیزیں بند ہو چکی ہیں. اب اس کو ہائی آپ جتنے بھی ہیں پاکستان کے انہوں نے ٹیک اپ کر لیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں, ایک منرلز اور ایک ایگریکلچر, اس میں اب ہم بہت زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ایگریکلچر سٹیٹ ہیں اور ایگریکلچر اور منرلز کا آپس میں بڑا تعلق ہوتا ہے. تو ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ جی پاکستان کی اکانومی میں کتنا یہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, کتنا بوسٹ دے سکتے ہیں, یہ پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ دے سکتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ کے اوپر بہت سے قرضے ہیں, آپ $1 بلین لینے کے لیے ہمیں IMF کی کتنی شرائط کو جو ہے سامنا کرنا پڑا, ان کی باتیں ماننی پڑی, ہمیں بہت سی چیزوں کو مہنگا کرنا پڑا اور اس کے باوجود انہوں نے دیکھیں کہ تقریباً 8 سے 9 مہینے لگا دیے. تو اب جب یہ انڈسٹری ہوگی پاکستان میں اور پاکستان میں لوگ آ کر جو ہے یہاں پر مائننگ کریں گے, یہاں پر جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں بہت سے دوسرے جس طرح کے مائننگ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ سونے کے ذخائر ہیں, اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے آئل کے ہیں اور پوٹیشیم ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. تو تقریباً 200 کے قریب جو ہیں منرلز ہیں. جب وہ پاکستان میں آئیں گے تو ابھی جو جتنے بھی اسٹڈی ہوئی ہے, ریسرچ ہوئی ہے, اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 20 سے 25 ہزار جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سے 3 ملین ڈالرز کی منرلز ہیں. تو آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کتنی بوسٹ کر سکتی ہے. یہ بھی اور ابھی آپ اسٹیمیٹڈ ہے دیکھیں کہ بابر, جی ابھی تو جتنی اور بھی ٹیم اس میں بنی ہو ہے اس میں سکتا ہے تمام ایڈ. کے تمام جی ہاں, ابھی دیکھیں جتنی بڑی ٹیم بنی ہے وہ تمام کی تمام ٹیم جو ہے ان کا فوکس صرف اور صرف اب یہ ہے کہ کس طریقے سے کون کون سی چیزوں کو کن کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا جائے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی جب سے یہ کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے, ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو جتنی بھی الیکٹڈ حکومتیں ہوتی ہیں جو ووٹ لے کر آتی ہیں ان کے اوپر بہت سے پریشرز ہوتے ہیں, آپ کی کانسٹیٹوئنسی کا پریشر ہوتا ہے, آپ کے بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے, ان کے سپانسرز کا بڑا آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے. اب تو یہ ٹیکنوکریٹ لوگ ہیں, ان کا صرف اور صرف یہی کام ہے کہ انہوں نے کام کرنا ہے اور کام صرف اس لیے کرنا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے. تو بابر جب آپ پاکستان کی سمجھتے اکانومی ہیں, بہتر آپ ہو کی جائے گی موجودگی کا تو ابھی فائدہ آپ اٹھاتے دیکھیے ہوئے گا میں کہ یہ اس بھی کے سوال ساتھ ساتھ کرنا چاہوں گی کہ بڑا ہی ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے کوئی انپاپولر ڈیسیجن لینا. آپ نے صحیح کہا کہ یہ انٹرم سیٹ اپ ہے اور انٹرم سیٹ اپ کے لیے کوئی کانسٹیٹوئنسی کا آنسریبل ہونا زیادہ میٹر نہیں کرتا. تو آپ سمجھتے ہیں بابر کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب جو پالیسیز جس طریقے سے ایگزیکٹلی بن رہی ہیں, جو ہماری نیڈ ہے, آپ نے بھی پریویسلی کافی اس کو اسٹڈی کیا ہے, کیا آگے دکھائی دے رہا ہے, کس قسم کی پالیسیز تھرو SIFC جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے بننے جا رہی ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں انہوں نے اوپن پالیسی رکھ دی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ انڈر ہینڈز, اب انڈر ہینڈز والی کوئی بات نہیں ہے. جب تک یہ آرمی چیف رہیں گے, آپ میری بات نوٹ کر لیں اور لکھ لیں کہ ابھی انڈر ہینڈ والی کوئی بات نہیں ہے. اور بالکل ان کا کلیئر سٹینس ہے, پہلے دن سے یہ سٹینس ہے کہ ہم ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. اور بڑے عرصے کے بعد بلیو کریں کہ ایک ایسا بندہ ملا ہے جس کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت مسائل ہیں سیکیورٹی کے, اکانومی کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل اور ایکسٹرنل جو تھریٹس ہیں ان کو ٹھیک کر لیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ دن دور نہیں ہے, یہ آپ کو اس کے ثمرات آنا شروع ہو جائیں گے. ہاں جی ہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں تمام ایسے چہرے ہیں جو بالکل نان کنٹروورشلز ہیں, جو بیلنسڈ ہیں. جس طرح کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, ان کی کریکٹر کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. وہ ایک نیٹ کلین پڑھے لکھے آدمی ہیں اور وہ وہی ڈیسیجن کر رہے ہیں جو پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے اچھے ہیں. اور ان کی جو کیبنٹ ہے اس میں بھی آپ جتنے چہرے ہیں, وزیر صحت دیکھ لیں, سلنگی صاحب جو ہیں انفارمیشن منسٹر ہیں, ان کو دیکھ لیں, اسی طرح آپ جلیل عباس جلانی صاحب کو دیکھ لیں, انور علی حیدر صاحب کو دیکھ لیں, تو راؤ افتخار صاحب کو کوئی ایک ایسا چہرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو کہ نان کنٹروورشل ہو, جو کام کرنے والا نہ ہو. تو آپ کو ابھی آپ دیکھیے گا کہ 14 اگست سے جو حکومت بنی ہے اس کے جو ثمرات ہیں, ابھی تو آج 24 سے 10 دن ہوئے ہیں, آپ کو بہت سی پالیسیز میں تسلسل بھی نظر آئے گا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو فیصلے جو الیکٹڈ حکومتیں نہیں کر سکتی تھیں, ظاہر ان کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں, بہت سی پھر کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں جو اکیلے بھی ہوں تو ان کے اوپر بھی بہت سے پریشر ہوتے ہیں. اب یہ پریشر بھی لیں گے, یہ ریلیف بھی دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا کہ
के लोग जो हैं उनके माइंडसेट भी चेंज होंगे। अभी इसके साथ साथ मीडिया जो है, मीडिया का भी आप देखिएगा रोल आपको पॉजिटिव होता नजर आएगा। ये नहीं कि तमाम चीज़ें जो हैं अब आपको पॉजिटिव होती नजर आएंगी। ये राइट। चंद दिनों की बात है और बिल्कुल लोग कहेंगे कि जो डिसीजन किए हैं ये बिल्कुल सही है। और अभी आप देखेंगे चेयर लिफ्ट वाला जो मसला हुआ, हमेशा जहाँ भी कोई आफत आ जाए, कोई आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, समंदर में कोई तूफान आ जाए, दरियाओं में पाक फौज तुगयानी ही आ करना जाए, है, वहाँ पाक पे फिर फौज को आपकी सबसे आर्म पहले सामने फोर्सेस ही आना है। आपको आगे लेकर जाती जी। हैं। और हम इनको सल्यूट भी करते हैं। आज एक तकरीब भी हुई, हम इनको सल्यूट भी करते हैं और उन्होंने तमाम मसाइल को हल भी किया और यकीनन आगे भी करेंगे। और उनका मकसद कोई अपना नहीं है। अगर उन्होंने कोई ये नहीं है कि सिर्फ अपने आप को उन्होंने इन हाउस ऑर्डर रखना है, उनका मकसद ये भी है कि पाकिस्तान भी इन ऑर्डर हो जाए, पाकिस्तान के जो सिस्टम है वो भी उस तरह चले कि कोई भी उसको ख़राब करने की कोशिश करे तो वो कर ना सके। तो इसलिए बाबर, अभी आप यही देखेंगे हमारा कि ट्रू तमाम जो एसेट है। इदारे हैं वो मिलकर बिल्कुल काम आपने करेंगे। सही कहा कि यही हमारा असासा है और हम इनकी वजह से भी हम देखते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ रहे हैं। SIFC इज द एग्जाम्पल। चलिए, मैं अभी ओवर कॉल लेना चाहूँगी टेड एम टैलेंटाइन को। ही इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट एंड बोर्ड मेंबर मिरेकल सॉल्ट कंपनी, सो उनको खुशामदीद कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ted, welcome to the show. Welcome, Natasha. Thank you. Ted, what do you think about the China and US industrial revolution? We have seen the experience of your. Do you think that the overall situation is the good? And what about Pakistan industrial level? It is a very good question. I have spent 35 years working in China, and it took me about 10 years to really be accepted in China. I was partners with the government and in food and steel and other things. My first 10 days in Pakistan, I felt more comfortable. I got to meet 100 government officials, 100 businessmen. I felt like when you have a friend in Pakistan, you have a friend for life. I was able to do so much more in just 10 days in Pakistan than 10 years in China. You have so many resources in your country, but the most important resource you have is not the gold, is not the lithium, it is your people. And the willingness of the people. True. They are friendly, they are willing to work very hard. I am more excited after 10 days in Pakistan than 10 years in China. I hope your people Ted, you have understand observed that. a lot of things in just 10 days. Do you think that Pakistan, as you have already quoted that we are very resilient nation, do you think that Pakistan have potential but they are not utilizing in the means? They have more potential than I think they even know. As I work around the world and I see the resources that Pakistan has, they are just beginning to see in your gold, in your lithium, in your mining resources. And I think the world soon, the next 5 years, will finally come to see the value of those resources. It will be an exciting time for Pakistan and the Pakistan people. So what kind of minerals you are expecting from Pakistan that we have the potential and we don't know this? Well, I have been on the board of a number of public companies helping the Chinese in the area of lithium for the last 12 years. And I know that Pakistan is rich in lithium. So I am very excited to see just one resource, just one alone, has so much potential value. And of course, I did not know about the salt until Mr. Khan brought me over there. And I got to see for the first time
the valuable resource. The only place in the world where you can get the pink salt is in Pakistan. And now in North America and around the world, we have the opportunity to bring that resource. When we talk about industrialization, do you think that there is the hope, will be the hope for the industrial levels and industrial opportunities in Pakistan? Yes, you have all the potential, both to mine, to understand. I am looking forward to the day when you have your school, your education system has degrees in mining, and your people can learn about their resource, and you don't have to rely on outside advisors. The day will come when your universities will be able to have degrees in mining, much like we do in the United States, in Australia, in England. Pakistan will have that, and I look forward to that. Well, very detailed you have told us that, but one more question is in my mind. That's when we talk about the potential in Pakistan, you have already pointed out the human capital we have, and we have huge population. If we talk about the 100% population, we have 60% of youth is present here. Do you think that there is a room to train the youth of Pakistan? Because when we have trained capital, human capital, it will be more comfortable for here to organize the industries. That is very, very important. In the future, Pakistan will process its mining assets in Pakistan, trained by people in Pakistan. So the value added will remain in Pakistan and not just exported where the money is made in other countries. It is very important that we do this in Pakistan. The mining, the processing, the value added must happen in Pakistan for the good of the Pakistan people. Well, thank you so much, Ted. You were on the call, and it has a great time we have. Mubarak, can you please tell us about the analytical view of Ted that he has already told us about the industrial potential of Pakistan? Sure. I would say Mr. Ballantyne is one of our most experienced directors in developing industries, and his vision is very key to our company and our group's vision. So one of the things that he spoke about is developing human capital. The reason that ये बात हो रही है कि जी आप बाहर से जब जियोलॉजिस्ट आते हैं उनका सिग्नेचर हमारे जियोलॉजिस्ट से ज़्यादा वैल्यूबल क्यों है? क्योंकि उनकी जो क्रेडिटेशंस हैं और उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह अमेरिका में हमारे पास हैं, उधर की जो एजुकेशन सिस्टम है उन्होंने इस पर एक एम्फेसिस दिया हुआ है. सो उनका पॉइंट बहुत उसमें बहुत वज़न है कि जब आपके पास इतनी एक बड़ी रिसोर्स पड़ी हुई है, और मैं जो बाबर भाई ने अभी कहा था कि जो सिपा सलार की हमारी स्पीच थी समिट में, वो रेजोनेट हुई थी एज अ यंग पाकिस्तानी फॉर मी एंड फॉर पीपल लाइक मिस्टर बैलेंटाइन टू. उन्होंने 2 पार्ट की स्पीच की थी. उन्होंने कहा था कि जी ये मेरा मैसेज दुनिया को है, और ये फिर उन्होंने अपने मुल्क के लिए एक मैसेज दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था जाग जाओ. तो अगर आपके पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है मिनरल का, अगर आपने इसको अवेल करना है, तो हमारे जो यूथ है उसको अब सोचना है कि जी हमारे मुल्क में, इंस्टेड कि हम सोचें जी हमने बाहर क्या जाके करना है एक्सेट्रा, हमारे मुल्क में कौन सी इंडस्ट्री है जिधर अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में होगी. ये मिस्टर बैलेंटाइन कह रहे हैं. और आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास इंस्टीट्यूशंस इधर हों. शुरू में मे बी यू पार्टनर, जिस तरह हमारी कंपनी है, वी आर पार्टनरिंग इन ब्रिंगिंग प्रोग्राम्स फ्राम universities in America over here and connecting them to schools over here, ताकि वो लोग ट्रेन हो, पाकिस्तानी हो,
اینڈ ان کی جو انٹینشن ہو وہ پاکستان کے منرلز کو ایکسپلوئٹ کرنے کی نہ ہو. وہ یہ ہو کہ وہ ان کو ڈیولپ کریں, ان کے سگنیچرز میں وزن ہو, جو وہ سروس کریں دے آر ایکوریٹ, اور اس طرح ایک پوری انڈسٹری ادھر سے فارم ہوتی ہے. تو میرا میسج جو میرے بھائی بہن ہیں, جو یوتھ ہیں, ان کو یہ ہے کہ آپ اس منرل انڈسٹری کو دیکھیں, جس طرح آپ آئی ٹی کو دیکھتے ہیں, جس طرح آپ دوسری انڈسٹریز کو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, آپ اب اس منرل انڈسٹری کو بھی دیکھیں, اور آپ اس میں ایکسپرٹیز کی جو ڈگریز ہیں ان کو پرسیو کریں. دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس انڈسٹری میں, اور کس طرح اس انڈسٹری کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے. سو ان کی بات میں, مسٹر بیلنٹائن کی بات میں بہت وزن ہے, اور میں ان سے بالکل اگری کرتا ہوں. اور پھر سے میں کہوں گا کہ جو بابر بھائی نے کہا ہے, میں منرل سمٹ میں تھا, اور جو ہمارے سپہ سالار کی بس اسپیچ تھی ایز اے بزنس مین اینڈ ایز این انویسٹر, it was invigorating and it was tremendous, and it gave a message that there will be no more foolishness in Pakistan. We are ready, and then the message to the youth was that rise up, and it personally resonated with me, and I hope it resonates with جو میرے بھائی بہن ہیں, جو یوتھ ہے اس ملک میں, that آپ اب ان چیزوں کے بارے میں سوچیں اینڈ اپنی فوکس اس طرح کی ایک انڈسٹری پہ لے کے آئیں. جی ہمارے پاس یہ ہے, جس طرح سعودی عربیہ میں تیل ہے, انہوں نے دیکھیں کیا کر لیا تیل کے ساتھ, ایک ریسورس بس ہے ادھر, باقی ساری تو ادھر جس ڈیزرٹ تھی. آپ قطر جیسے ملک کو دیکھ رہے ہیں, ایک ریسورس ہے LNG, انہوں نے دیکھیں کیا کیا ہے. اٹس ون آف دا موسٹ ویلتھیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. سو اگر ہمارے یوتھ سوچیں گے جی ہم نے اس انڈسٹری میں جانا ہے, تو پھر دنیا کی زیادہ انویسٹمنٹ ادھر آئے گی, کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک روبسٹ اور ایک ینگ اینڈ انرجیٹک پاپولیشن ہے جو اپنا فوکس منرلس پر لے کے آ رہی ہے. سو لیٹس انویسٹ ان دیم. جیسے جب ہم نے آئی ٹی پر فوکس اپنا ڈالا ہے, تو آپ دیکھیں کہ آج سب سے زیادہ جو سیڈ انویسٹمنٹس آ رہی ہیں ویسٹرن مارکیٹ سے, وہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری میں آ رہی ہے. دے آر ایبل ٹو ریز کیپٹل آن این ایزیئر لیول دین ادر بزنسز, بیکاز دنیا کو پتہ ہے ادھر آئی ٹی ٹیلنٹ ہے, تو اس میں انویسٹ کریں. جب ان کو پتہ چلے گا ادھر منرل ریسورس ہے اور ٹیلنٹ ہے جو اس منرل ریسورس کو ایویلیویٹ کر کے ایکسپورٹ کر سکتا ہے, تو پھر انویسٹمنٹ بیکمز ایزیئر فار دیم ٹو. آئی ہوپ ہمارے ینگسٹرز آپ کو ضرور سن رہے ہوں گے, اور ان کا یہ جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں ہوپس ہے نا, وہ اب ان کے انٹرسٹ میں تبدیل ہو جائے گا. میں بابر سے پوچھنا چاہتی ہوں, بابر آپ بھی ینگسٹرز کو خاص کر میسج دیں کہ وہ کرٹکس کی طرف نہ جائیں. بڑے نیگیٹو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا. لاسٹ آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ اب اچھا وقت آ رہا ہے اور بالکل آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ینگسٹرز کو بھی چاہیے کہ اب شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں, بلکہ اب ایک ایجوکیشن کے ساتھ, فل اویئرنیس کے ساتھ آگے آئیں, ٹریننگ لیں اور پھر کام کریں؟ بالکل, جو ہماری یوتھ ہے تقریباً 60% جو ہماری آبادی کا ہے, جس طرح بھائی نے کہا ہے کہ میرا جو یوتھ ہے اس کو میسج ہے کہ جس طرح آپ نے آئی ٹی میں ریولوشن لے کر آئے ہیں پورے اس خطے میں, بلکہ پاکستان میں, اسی طرح آپ منرلز اور مائننگ جو انڈسٹری ہے اس میں بھی لے کر آ سکتے ہیں. ابھی ہماری جو یوتھ ہے یقیناً ایک ایسے شخص کے سحر میں مبتلا تھی جو آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, اور ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو ملک کے ساتھ کوئی بھی ہے وہ XYZ جو بھی ہے, جو بھی غداری کرے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو ایک غدار کا ہوتا ہے. تو اب میری جو یوتھ ہے یا جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو بھی یہی میسج ہے کہ دیکھیں یہ ملک ہے تو آپ ہیں, اگر ملک نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے. سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے, اور ملک کو ہمیشہ ماں کا درجہ حاصل ہوتا ہے, اور چونکہ ماں کا درجہ اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی جو بچے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ قریب ماں کے ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کو یہ درجہ دیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی یوتھ ہے یقیناً ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے, جس کے لیے آئے روز جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی قیادت ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اور ان کے مسائل کیا, ان کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ بے روزگار ہیں, وہ ڈگریز لیتے ہیں لیکن پراپر جو ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے. اور پاکستان میں ایسا ہے کہ جو ہمیشہ ڈگریز لی جاتی ہے وہ صرف اس لیے لی جاتی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ جاب کرنی ہے, ہم نے کہیں ملٹی نیشنل میں جاب کرنی ہے, ہم نے جو ہے کسی دوسری کمپنی میں جاب کرنی ہے. کبھی یہ سوچ نہیں دی ہم نے اپنے تمام جو یوتھ ہے کہ آپ بزنس کیوں نہیں کرتے. آپ بزنس کریں گے, آپ زیادہ اچھا اس سے ارن کریں گے, آپ کی ویلیو زیادہ اچھی ہوگی, آپ سوسائٹی میں جو ہے اپنی ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ینگسٹر ہے وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے, اگر 15 لوگ رکھتا ہے تو 15 گھر کا وہ نہ صرف ان کے لیے وہ وسیلہ بنا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا, لیکن ہم اس جانب نہیں آ رہے. لیکن ابھی
آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری یہ قیادت ہے، آپ عسکری قیادت دیکھ لیں، پولیٹیکل قیادت دیکھ لیں، وہ یوتھ کو یہی میسج دے رہی ہے کہ آپ وہ کام کریں جس سے کہ آپ کے لیے بھی اچھا ہو، ملک کے لیے بھی اچھا ہو. اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یونیورسٹیز میں اس طرح جس طرح منرلز کے بارے میں اس طرح نہیں اسٹڈیز کرائی جا رہی. یقیناً ایسی بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اس چیز پہ فوکس ہی نہیں کیا. کیونکہ جب بھی ریولوشن آتا ہے، جس طرح آئی ٹی میں آیا تو تمام لوگ آئی ٹی کی جانب چلے جاتے ہیں، ایگریکلچر میں آتا ہے تو ایگریکلچر کی جانب چلے جاتے ہیں، اسی طرح ایم بی اے کی طرف چلے جاتے ہیں، بزنس ایڈمنسٹریشن کی جانب، ایم بی بی ایس کی جانب چلے جاتے ہیں، انجینئرنگ کی جانب چلے جاتے ہیں. تو اب یہ پہلا موقع ہے کہ ابھی لوگوں کو یہ موقع دیا جا رہا ہے، یوتھ کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو یوتھ ہے ان کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا. ابھی دیکھیں تمام منسٹریز میں، تمام اداروں میں، تمام جتنے بھی سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں، اسی طرح ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں سب سے زیادہ جو ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ یوتھ کی ہو رہی ہے. اور یوتھ کو بھی اب اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمیشہ یوتھ وہ کام کرتی ہے جس کی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نیگیٹو بات ہوتی ہے تو وہ جلدی پھیلتی ہے. تو اس لیے یوتھ کو جھوٹ بول کے پچھلے 3-4 سال میں وہ چیزیں ان کے دماغ میں رکھ دی گئی ہیں، وہ بلکہ بم رکھ دیے گئے ہیں جو پھٹنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے ان کو سمجھ آ رہی ہے، اب وہ پورے اپنے ٹریک پہ آ گئے ہیں. اور وہ آپ سمجھتے ہیں، یوتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان ہے، پاکستان فلرش ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان خوشحال ہے تو ہم خوشحال ہیں. اور یہ ایک چیز طے ہے، جب ملک خوشحال ہوتے ہیں تو پھر لوگ آٹومیٹکلی خوشحال ہو جاتے ہیں. اور پاکستان کی اکانومی کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ہم جو یوتھ جتنی بھی ہے اس کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. وہ انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن آپ دیکھ لیں، وہ فائنینشیل کنٹریبیوشن دیکھ لیں، وہ اوورسیز پاکستانی جو ہماری یوتھ ہے ان کی کنٹریبیوشن دیکھ لیں، کسی بھی طرح سے دیکھ لیں. جب تک یوتھ جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی اور کے دل سے نہیں کرے گی، اور اپنے دل سے جو تمام پرانی چیزیں ان کو بھلا کے ایک نئی چیز کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارے پاکستان کی بات کریں، اب آپ چھوڑ دیں نئے پرانے پاکستان کو، چھوڑیں پاکستان کی بات کریں، ہمارے پاکستان کی بات کریں. جب ہم ہمارے پاکستان کی بات کریں گے تو پھر ہی ہم آگے بڑھیں گے. ٹرو. مبارک، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ گلوبل مارکیٹس کی بات کریں تو پاکستان کو کیسے سپورٹ ملتی ہے، اور خاص کر جو انیشیٹیوز ہے، راک سالٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیسے ہے؟ دیکھیں میں جو ابھی پاور بھائی نے ایک بات کی ہے، میں بس 1 منٹ لوں گا ان کو سیکنڈ کرنے میں، کہ جب یوتھ ہمارا ایک پولیٹیکلی پولرائز ہے ایز اے بزنس مین، جب آپ کہتے ہیں بزنس جائے، وی ڈونٹ بلانگ ٹو اے پولیٹیکل پارٹی، یو آر یور اون پولیٹیکل پارٹی ایز اے بزنس مین، یو ہیو ٹو ہیو دیٹ فوکس. سو جب میں ویسٹ میں ہم بڑے ہوتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے آسک ناٹ وٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو، what can you do for your country, and that means that ask your countrymen. تو ایک دوسرے سے پوچھیں جی ہم آج کیا کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. ادھر آپ ہر 10 قدم میں جائیں گے کسی کی پرابلم ہے. یوتھ کو یہ مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہاؤ کین وی فکس دس پرابلمس ایز فار ایز. سو میں بالکل ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا اور میں کہوں گا دیٹ اٹ از 100% ایکوریٹ. ایز فار ایز راک سالٹ گوز، the world is ready to support Pakistan. اور میرا میسیج دنیا کو بھی ہے، and I will speak in English so they can hear it, that you have to support a transparent, ethical and sustainable industry in Pakistan, because we're taking those moves now. We're making those moves. So from what I understand of the global markets coming from there, is that they are willing to give that added value when they see it. If you're not going to show it to them, they're not going to give you that value. تو ہم اب شو کریں جی ہمارے اندر پوٹینشیل ہے کہ یہ جو نمک ہے ہم نے بس اس کو کرش کرنا ہے. ادھر ایک ایتھیکل سسٹینیبل مینوفیکچرنگ کلسٹر ہونا چاہیے جو گلوبلی کمپلائنٹ ہو، اور انسینٹیوائز کریں ہم دنیا کی مارکیٹ کو کہ آپ اپنی ایڈڈ ویلیو ہمارے ملک میں ہمارے منرل کی ایڈڈ ویلیو ادھر کر کے لے کے جائیں. یہ نہیں کہ ادھر سے دبئی جائے، دبئی سے ٹچ ہو کے انڈیا جائے. پاکستان ہوگا جو بھی کام ہوگا بے شک، کیونکہ آپ کا ہی منرل ہے. تو جو روٹ ہے راک سالٹ کی، جو دنیا کا سب سے پیور راک سالٹ ریزرو ہے، فرام پنک ٹو وائٹ اینڈ کرسٹل کلیئر فارماسیوٹیکل یوز، اٹ از ان پاکستان. سو اف جو گورنمنٹ ادھر پراپر پالیسیز امپلیمنٹ جب کرے گی تو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ خود بھی انسینٹیوائز ہوگی ٹو ایکسپورٹ اٹ ان دیٹ وے. اور پھر ہم یہ میڈ ان پاکستان، پروڈکٹ آف پاکستان کا ٹیگ لگا کے Jeffrey has already joined us. Jeffrey R. Melender we have here over call, CEO West Miracle Salt Work Collective
So, उनको खुशामदीद कहते हैं. Welcome to the show, Jeff. Yes, thank you. Thanks for having me. Jeff, what do you think about the expertise of developing and promotional things, distribution facilities in Pakistan? Yes. I'm very excited for this opportunity here. I think the pink salt's an incredibly unique resource, right? It's a natural resource found only one geographical location, which is Pakistan. That really can't be said for pretty much anything else. So I think there's huge potential here to continue to grow the world market and really push the product out and make Pakistan known for exporting this product. And I think that the world market in general might not really realize that it's so secluded just to this one country, and Pakistan has a lot of potential there. We have a lot of potential, Jeff, but you have heard about the last year flood situation in Pakistan, the worst climate situation there was. Do you think that there is a cotton products are very good this time, the cotton crops? And we have the potential? My background is in apparel, which probably in the introduction there. But yeah, so I've got over 20 years of experience in the apparel and textile industry. And I do think, I mean, obviously, yes, there's global, climate issues, things like that could potentially be hindering the production. But overall, Pakistan still continues to produce some very excellent product. The world market in general, I think, is a little unaware of how strong Pakistan's textile production is and could continue to be, both from cotton, in my industry, a lot of fleece, sweatshirts, things like that come from Pakistan. And, I'd really like to see that expand into other products as well, as far as more cotton goods, just general T-shirts, things like that, and even getting into other synthetics like polyesters. Right. Pakistan really has the production capabilities to really expand and do more, I believe. We are producing here textile products, textile apparel, home textiles. Do you think that there is a very phenomena that the products are made in Pakistan, but there are no brands? They have no brands? No brands directly from Pakistan that have the Pakistan name. Yeah, well, I think that, one thing that I really feel that Pakistan should focus on is, showing its ability to create an ethical supply chain. I think that that's one thing that it does exist, but I don't believe that the world market necessarily sees it the way that they want to. Looking at the USA market and some of my customers in the U.S., a lot of their product comes from Central America, where Pakistan could be a very viable resource. But I think that if Pakistan can work to really show how things are being made, what the traceability of their products are, I think that will go a long way in helping to expand Pakistan's apparel reach in the market. Well, Jeff, we are running out of time. Thank you so much. You are here over call in this program, बात कारोबार की. मैं लास्ट कमेंट्स लेना चाहूँगी मुबारक एंड बाबर से. तो मुबारक, सबसे पहले आप बता दीजिए कि क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान के यंगस्टर्स को भी, और साथ साथ ओवरऑल इंडस्ट्रियल जो लेवल्स हैं, जो इंडस्ट्रियल पोजीशन है पाकिस्तान की, उसको कैसे फर्दर रेवोल्यूशनाइज कराया जा सकता है? पहले तो मैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आप बात करी हैं उस पर फोकस करूँगा. जिस तरह अभी मेरे कॉलीग ने कहा, जेफ ने, दैट इन टुडेज मार्केट्स एथिकल, सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन्स आर वैल्यूड. एंड अगर आप दुनिया के ब्रांड्स देखें जो अब खड़े हो गए, कुछ दुनिया के ब्रांड्स बहुत बड़े होते थे, अब बंद हो गए क्योंकि दे वर यूटिलाइजिंग स्वेट शॉप्स एक्सेट्रा इन चाइना. जब हमें अब फ़ोन की वजह से और इंटरनेट की वजह से अवेयरनेस आ रही है कंज्यूमर को, द कंज्यूमर इज़ जनरली मोर अवेयर. So your industries have to catch up to that. We need to create a ethical and more professional, I would say there are blue chip, amazing businessmen here and amazing industries here. But we need to be able to also reiterate that to the global markets that we are not just selling you products, we're selling you a sustainable, ethical model of how we manufacture these products. Then and then only can we compete with the global markets, because that's what they're doing. So as far as industry goes, I will speak from the mining's perspective. Like I said, कि जो pink salt है, it only belongs to us. We should market it in a sustainable, ethical way and have actual facilities here that are following global compliancy regulations. Right. जब दुनिया इधर we are running out of invest time. करे मैं बाबर into से that पूछना product, चाहूँगी one they're last comfortable. comment. Please, बाबर.
मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अभी इन्वेस्टर्स हैं उनको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उनको जो पहले तकलीफ़ें थीं या उनके सामने कोई हर्डल्स आते थे वो अब ख़त्म हो गए हैं। और यूथ के लिए यही कहूँगा कि आप भी इस इंडस्ट्री में आएँ, जिस तरह आईटी में आप रेवोल्यूशन लेके आए हैं, मिनरल इंडस्ट्री में भी आएँ। और यकीनन हमारे बहुत सी जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह यूथ है, वो आएंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर से बेहतर होंगे और उम्मीद की किरण नज़र आएगी। वेल, थैंक यू सो मच बाबर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुबारक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद स्टूडियो में। कराची से हमने ये प्रोग्राम किया और ख़ासकर ओवरकॉल टेड, रॉब और जेफ हमारे साथ मौजूद है। उनकी भी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़बरदस्त थी और साथ साथ पाकिस्तान में रेवोल्यूशन लाने के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि एक रिक्वायर्ड है, अगर हम चाइना की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, इसके राइज़ के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान को भी वही फार्मूला अडॉप्ट करना है और इन फ्यूचर वी विल अडॉप्ट इट इंशाल्लाह। वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।